اور وہ کرامن کاتبین عموماً ہمارے ہاں جو بات مشہور وہ یہی کہی جاتی ہے کہ سیدھے کندھے کی طرف جو ہیں فرشتے وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو الٹے کندھے کی طرف ہیں وہ ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں، ہماری برائیاں، ہمارے غلط کاموں کو لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہمارے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اب جو کافر ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں کیا فرشتے؟ لیکن صرف ان کے گناہ لکھنے کے لیے، کافروں کی نیکی نہیں لکھی جاتی، یاد رکھیے گا، کافروں کی نیکی، اور کافروں سے کل بروز قیامت حساب بھی نہیں ہونا۔ کافروں نے صرف اتمام حجت ہونا ہے، کافروں نے بغیر حساب جہنم میں جانا ہے۔ کافروں نے، یہ چند ایک بنیادی باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اس کے بعد بیان سارا انہی کے گرد ہونا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ بیان سن کے جائیں گے تو ہم سب کے دل میں عشق رسول کے سونتے پھوٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنی قسمت پہ رش کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی مبارک محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن صرف گناہ لکھنے کے لیے، نیکیاں لکھنے کے لیے نہیں، اور گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں اتمام حجت کے لیے، کہ کل بروز قیامت ان کے سامنے لایا جا سکے، بھئی یہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے، یہ کرتے رہو، کسی کو انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی نا۔ مسلمان کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، لیکن مسلمان کے دونوں طرح کے فرشتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور اس کے برائیوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اب چل گئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیاں لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے دونوں طرح کے فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو بھی لفظ کہتا ہے یہ لکھنے والے نگہبان فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور اب یہ جو لکھ لیتے ہیں، یہ ایک کتاب تیار ہو رہی، میری اور آپ کی، سب کی کیا تیار ہو رہی ہے؟ کتاب تیار ہو رہی ہے۔ معاشر کا میدان کہاں لگنا ہے؟ زمین پہ یا آسمان پہ؟ زمین پہ۔ معاشر کا دن کتنے دن کا ہے؟ حافظ موجود ہیں کافی سارے، ان میں کوئی ہے جو حافظ بن چکے ہوں؟ یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں، قاری صاحب آپ ہیں، اور بھی ہیں قاری صاحب؟ ایک اور بھی چلے، کئی یہاں بیٹھے ہوں میں سے بھی حافظ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی حافظ ہوں۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کے کتنے، قیامت کا دن اس کی مقدار کتنی بیان کی گئی، کتنا بڑا دن ہوگا وہ؟ 50,000 سال۔ یہ آپ لوگ بھی بتائیں کتنا؟ جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، 29ویں سپارے میں، کہ اس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آئیں 21ویں سپارے میں، جو صاحب کون تھا سپارہ؟ 21واں، سورہ حامیم السجدہ، وہاں لکھا ہوا ہے مقدارہ 1000 سنہ۔ حافظ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مقدارہ، قیامت کا دن 1000 سال کا ہے۔ کتنا؟ 29ویں سپارے میں کتنا لکھا ہے؟ اور یہاں تھوڑا اور پیچھے آئیں 14ویں پارے میں، 7 پارے اور پیچھے آ جائیں، 14ویں سپارے میں سورہ نحل میں لکھا ہوا ہے کلمح البصر، محشر کا میدان پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ کتنا ہے؟ 3 باتیں ہو گئی، اور تینوں باتیں قرآن سے، تینوں باتیں، اور تینوں باتیں سچی ہیں۔ لیکن جو عقل تسلیم کرتی ہے
کہ دن جب ایک ہی ہے، ایسا تو نہیں کہ قیامت 3 دن میں ہونی ہے، پہلا دن 50 کا ہوگا، دوسرا 1000 کا ہوگا، تیسرا تھوڑا سا ہوگا، یا پہلا تھوڑا سا دوسرا بڑا، تیسرا اور بڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک ہی دن ہے۔ لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے وہ 1000 سال کا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے وہ لمح البصر ہے۔ اور اگر بخاری کی روایت میں دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے قیامت کا دن اتنا ہے جتنا ایک فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ کتنا ہے؟ 4 باتیں ہو گئی، کتنی؟ 4۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج شرح مشکات میں لکھا ہے قیامت کا دن حضور کی ساری امت کے لیے جو حساب کتاب ہونا ہے وہ 4 گھنٹے میں ہونا ہے۔ کتنے میں ہونا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب ہم کہاں جائیں؟ کسی بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ قرآن کی تینوں باتوں میں سے کسی کو جھٹلا، حضور کی بات کو بھی جھٹلا، کم از کم یہ 4 باتوں کو جھٹلا۔ لیکن چاروں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات سنیے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے ایک چیز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ایسے ہے، اور واقعی بعض اوقات لکھا بھی ہوتا ہے۔ کسی ایک بات کو لے کے مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مرزا جیب کی اس طرح کے کمینے لوگ جو ہیں، کسی ایک آیت کو لے لیا، کسی ایک جز کو لے لیا اور حکم بیان کر دیا۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں 1000 سال کا ہے، 50 کا ہے ہی نہیں، تو وہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے۔ جو کہتا ہے 50 کا ایک کا نہیں ہے وہ بھی قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن پورا پڑھتے ہیں اور پورا پڑھنے کے بعد پورا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو ہے قرآن کی ایک آیت لے لیتے ہیں، ایک جز لے لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے جب کافروں نے اعتراضات کیے، جب حضور کے پاس بار بار آ جائیں اچھا یہ بتائیں کل کیا ہوگا، ہمارا وہاں قافلہ کیا ہوا ہے تجارتی، وہ کب واپسی لوٹے گا، اللہ ہمیں اس میں سے فائدہ دے گا نہیں دے گا، اس طرح کی باتیں جب لے کے آ گئے تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے کاروبار کی خبریں سنانے والا بن کے نہیں آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میرا کام تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانا ہے، میرا کام تمہیں بتوں کی پوجا سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں لا کے جھکانا ہے، میرا کام تمہارے بازاروں کی خبریں دینا نہیں ہے، میرا کام تمہیں کل کے واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ باتیں بیان کی تو بعض جاہلوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، حالانکہ مشرکین بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو انہیں علم غیب ہوگا، اسی لیے تو مٹھی میں کنکریاں لے کے آ جاتے تھے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، اگر بتا دو گے تو تم سچے ہوگے، یعنی وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر انہیں اندر کی بات پتہ ہوئے تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور اگر پتہ نہ ہوا تو پھر یہ جھوٹے ہوں گے۔ کافر بھی اعتقاد رکھتے تھے، کافر بھی جو ہے حضور کا علم غیب دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ کتنے؟ کافر کتنے؟ 1000۔ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ ایسی معلومات کے لیے پوچھتا ہوں، یہ تو کیا کب نہیں، تھوڑا سا آپ کی شامل ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ کتنے؟ کافر کتنے مارے گئے؟ کافر 70۔ قیدی کتنے ہوئے؟ 70۔ قیدی کتنے ہوئے؟ یہ ہمارا پہلا مارکا تھا، ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ آج بھی فلسطین کے اندر حق و باطل کا ایک مارکا ہو رہا ہے، اللہ اس میں فلسطین والوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کو اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ انہیں جو ہے وہ امت کے لیے کھڑے رہنے کی، کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو ہے وہ غزوہ بدر میں 70 جو قیدی ہو گئے، ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے
جب صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کا کیا کریں تو طے یہ پایا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، غلام نہ بنایا جائے، کیونکہ اس دور کا قاعدہ قانون تھا کہ جو پکڑا جاتا تھا جنگ میں وہ غلام بنایا لیا جاتا تھا، تو انہیں غلام نہ بنایا جائے، یہ آپ کی قبیلے کے لوگ ہیں، یا اکثر ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ کل کو ان میں سے کوئی ایمان لے آئے ہمیں فائدہ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اکثریت رائے میں یہی مشورہ کیا۔ ایک تفصیلی واقعہ سورہ انفال کے اندر 10ویں سپارے میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضور نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ فی بندہ 10,000 درہم دے کے چھوٹ جائے، اپنے آپ کو چھڑا لے، اس کے ورثاء کے 10,000 درہم دے دیں اور وہ چلا جائے، لیکن جو 10,000 نہیں دیتا اس کو آزادی نہیں ملے گی۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا بہت سارے لوگ آئے اپنے آپ کے چھڑانے لگ گئے۔ اب جو ہے حضرت عباس جو حضور کے چچا ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اور ان کا ایک بیلی، ان کا ایک حلیف، ان کا ایک دوست جس کو لے کے آئے تھے ساتھ چلو تمہارا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ اب وہ پکڑا گیا، وہ بھی اس کا خرچہ بھی آ گیا عباس کے ذمہ، 10,000 اپنا 10,000 ان کا، 20,000 درہم دینے ہیں تو جان چھوٹنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا جی نکالے پیسے، اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ بھی پیسے نکالیں اور چھوڑ جائیں۔ تو چچا نے کیا کہا تھا وہاں پہ؟ شاہی کوئی نہیں میرے پاس، شاہی کوئی نہیں، میں تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے بالکل جو ہے مشکل سے حالات گزارا کر رہا ہوں۔ تو حضور نے وہاں کیا بتایا تھا؟ حضور نے کہا میرے چچا جب آپ مکے سے چلے تھے، حضور کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حضور کہاں ہے؟ مدینے میں۔ چچا جان جب آپ مکے سے چلے تھے آنے سے پہلے بند کمرے میں میری چچی ام الفضل کو ایک تھیلا دیا تھا، اور تھیلا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں زندہ واپسی آ گیا تو لے لوں گا، اگر نہ آیا تو میرے بال بچوں پہ خرچ کر دینا۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا کدھر ہے؟ چچا نے جب یہ بات سنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہا کہ جس نبی کو، جس شخص کو یہ بھی پتہ ہے کہ بند کمرے میں میرے اور میری بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں، جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ایک کپڑے کے بند تھیلے میں اپنی بیوی کو کیا دیا ہے، اس کو میرے سچ اور حق کے بارے میں کیوں پتہ نہیں ہوگا کہ میرے لیے درست اور غلط کیا ہے، یہ کیوں پتہ نہیں ہوگا؟ جو یہ شخص یہ جانتا ہے کہ مدینے میں بیٹھا ہے اور مکے میں جو ہے ہم جو کر رہے ہیں اسے خبر ہے، اسے جو ہے اگلی ساری خبریں بھی اس کی سچی ہوں گی۔ لہذا حضرت عباس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس ایمان لائے حضور کا علم غیب دیکھ کر۔ ایمان کیسے لائے؟ حضور کا علم غیب دیکھ کر۔ اور آج بہت سارے لوگ علم غیب کا مطلقاً انکار کر کے کافر بن رہے ہیں۔ وہ علم غیب دیکھ کے ایمان لے آئے، آج لوگ علم غیب کا انکار کر کے کافر بن رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ کہتے علم غیب ہے ہی، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال بات میں جو کر رہا تھا بات کہیں اور نکل گئی کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت کا جز لے کے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ بھی کہتے ہیں یار ہاں جی واقعی لکھا تو ہوا ہے، حدیث ایسے ہے، واقعی حدیث میں بات تو لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ جو ہے اس میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک حدیث میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، لیکن جو پورا مسئلہ ہے وہ 10 حدیثوں کو ملا کے علماء نے نکالا ہے۔ 10 حدیثوں کو جب دیکھا ہے اس کے بعد ایک مسئلہ بنایا ہے، جبکہ وہ جاہل آدمی ایک حدیث کو پڑھ کے جو ہے آپ کے سامنے مسئلے کا ایک رخ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن 1000 سال کا ہے، قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا ہے، قرآن کہتا ہے لمحے بصر ہے، پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو محشر کا دن ہوگا وہ صرف اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ان ساری جب ہم آیات کو جمع کریں گے تو حکم یہ نکلے گا جو بیان کیا مفسرین نے کہ 50,000 سال کا جو دن ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نہیں، ہمیں نہ ڈرائے، ہمارے لیے نہیں۔ 50,000 سال کا دن کس کے لیے ہے؟ 1,000 سال کا دن ہے، وہ تو 50 کا ہو گیا کافروں کے لیے۔ 1,000 سال کا دن ہے حضور کی امت میں جو منافق ہیں، پہلے چٹکے اشارے
جہنم چ ابھی بتائیں گے کیسے جائیں. اور لمحے البصر کس کے لیے؟ حضور کا میلاد بنانے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ حضور کا، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے، حضور کے عاشقوں کے لیے، حضور سے پیار کرنے والوں کے لیے. کیسے؟ آپ دیکھیں آج کا بیان جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے. جو صاحب پوری توجہ، اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوا کہ بندوں کو نیند آ رہی ہو، نیند والا ٹائم بھی نہیں ہے، ابھی تو شروع کا ٹائم. معاشر کا میدان کہاں لگنا ہے؟ زمین پہ. کہاں پہ؟ زمین پہ. اور جو سٹیج بننا ہے، جیسے بھی سٹیج بنا ہوا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج بننا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ملک شام میں. کہاں؟ ملک شام میں. سٹیج کہاں بننا ہے؟ ملک شام میں. اب سٹیج وہاں بنے گا، سٹیج پہ بڑے بڑے نور کے ممبر لگے ہوں گے. سب سے بڑا جو نور کا ممبر لگنا ہے وہ ہمارے آقا کا ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آمد پہ جھنڈا لگانا ہے. لواء الحمد. جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد. حضور آئیں گے تو اللہ جھنڈا لگائے گا. حضور کی جب دنیا میں ولادت ہوئی تو اللہ نے جبریل سے جھنڈا لگوایا. جبریل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. وہ جھنڈے کا جو ایسے ہلنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جھنڈے کا پھریرا. تا عرش اڑا پھریرا. وہ چھوٹا موٹا جھنڈا نہیں تھا، کعبے پہ لگا تھا، عرش تک وہ جھنڈا تھا جو رب نے اپنے محبوب کی آمد پہ لگایا. اور قیامت میں جب حضور آئیں گے، معاشر کے میدان میں تشریف لائیں گے، رب تعالیٰ وہاں جھنڈا لگوائے گا. وہ جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد. لواء عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو ہے، حمد میں نے تعریف، یعنی قیامت کے میدان میں، معاشر کے میدان میں اے محبوب آج ساری تعریفیں تیرے لیے. آج جان اسی کی چھوٹنی ہے جو تیری تعریف کرے گا. لہذا اس جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو لائے گا. وہاں نور کا ایک ممبر لگا ہوگا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹوال والے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور جو آگے قاری صاحبان علماء بھی تشریف فرما ہے. معاشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کرسی پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. اللہ چلنے پھرنے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ان سب چیزوں سے پاک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تب بھی تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تب بھی تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو اوپر والا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں، اوتے اللہ سارا ہے، ساڈا تھلے تو سارا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، غلط بات ہے. ایسی بات کرنا جائز نہیں کہ اللہ کو اوپر والا کہا جائے، یعنی اللہ اوتے. یہ ایسی کوئی بات جو ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، جنت کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. وہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے. لیکن رب تعالیٰ جنتوں سے پاک ہے. تو اس لیے معاشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں نہیں ہوگا. کوئی جہت نہیں ہوگی رب کے لیے، کوئی کرسی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا. نور کے ممبر پہ جو ہے جلوہ افروز ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. تو پھر حساب کس کے سامنے ہونا ہے؟ اسلم صاحب آپ تو پولیس والے ہیں، حساب کس کے سامنے ہونا ہے؟ جو سامنے، جو بندہ سامنے اسی کے سامنے. بھی آپ ایک مجرم کو پکڑ کے عدالت میں لے جائیں تو جج سامنے بیٹھا ہے تو آپ جج کے سامنے پیش کیا ہے نا. یہ تو نہیں کہیں گے بھی اللہ نے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، حالانکہ اللہ سن رہا ہے. حالانکہ اللہ، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بیٹوال والوں کے سامنے. یہی ہوگا نا کہ بیٹوال والوں کے سامنے بیان کر کے آئے. یہ تو نہیں ہوگا اللہ کے سامنے بیان، حالانکہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے. تو حساب معاشر کے میدان میں جو ہونا ہے وہ رسول اللہ کے سامنے ہونا ہے. کس کے سامنے ہونا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں. ایک پتا نہیں ہل سکتا. حساب اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب معاملات اسی کی مرضی سے. لیکن
رب تعالیٰ نے محشر کا میدان رکھا ہی اس لیے ہے، فقط اتنا مقصد ہے، انہیں قاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب نے محشر کا میدان رکھا ہی اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے۔ دنیا میں نہیں مانتے تھے، ان کو بھی بتانا ہے کہ آج دیکھو کامیاب وہی ہے جو میرے محبوب کی تعریف کرے گا، جو میرے محبوب کی عزت کرنے والا تھا، جو میرے محبوب کی محبت رکھنے والا تھا، جو میرے محبوب کا میلاد منانے والا تھا۔ کامیاب وہی ہے، باقی سب جو ہے وہاں لینا ضرور گی۔ اب جو ہے فرشتے کیا کرتے ہیں، بات پھر وہی پہ لے آتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی لفظ کہتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اچھا برا میں جو کہہ رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی برا کہے گا اس کے بھی فرشتے لکھیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ہے قبلہ نامہ صاحب بیان کر رہے تھے، ان سے پہلے نعتیں ہوئی ہوں گی، اس سے پہلے تلاوت، ایسا ہی ہے۔ نعت کس نے پڑھی تھی؟ آپ نے پڑھی تھی، کون سی؟ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بھی، میں نے دوبارہ پوچھنا ہے آپ سے، یہ آپ نے یہ پوچھنا ہے۔ اب یہ ہے ان کے فرشتوں نے لکھ لیا، کیا لکھ لیا ہے کہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ ان کے فرشتوں نے لکھا، کیوں لکھا؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ نے قانون یہ بیان کیا، ما یلفظ، جو بھی تم لفظ کہو گے، جو بھی لفظ کہو گے، انہوں نے جو لفظ کیے فرشتوں نے لکھ لیے۔ اب اسی طرح سے ہمارے اعمال ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام کاتبین جانتے تم جو کر رہے۔ کسی نے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب ہاتھ اٹھائے، فرشتوں نے یہ بھی لکھ لیا کہ ہاتھ اٹھائے، یہ بھی کہا یا رسول اللہ بھی کہا ہے۔ یہ سارا فرشتوں نے دونوں چیزیں، ہمارے باتیں بھی ہمارے عمل بھی، دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں، اچھے برے دونوں۔ اب ہوگا کیا؟ محشر کا میدان ہے، نور کے منبر لگے ہوئے، انبیاء اپنے اپنے درجوں کے مطابق بیٹھے ہوئے، سب سے بڑے منبر پہ اللہ کے محبوب تاجدار انبیاء تشریف فرما ہے، کیونکہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سب سے بڑی اونچی کرسی، سب سے بڑا منبر ہمارے آقا کا ہوگا۔ فرشتے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے، اب ساری حضور کی امت پیش کر دی جائے گی، یہ ہے آپ کی امت۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ بات سننے والی ہے، یہ بیان کا مقصد ہے۔ نامہ اعمال ایک کتابی شکل میں ہے، وہ دے دیا جائے گا۔ چودھری صاحب گئیں گے ہاتھ میں، قاری صاحب گئیں گے ہاتھ میں، اس بچے گئیں گے ہاتھ میں، نعت خواں کا نعت خواں کے ہاتھ میں، خطیب صاحب کا ان کے ہاتھ میں، ہر بندے کا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ آپ کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا نامہ اعمال، کہا جائے گا، قرآن کہتا ہے اقرا، اقرا کا معنی پڑھ، اقرا کا معنی پڑھ، اقرا پڑھ، کچھ لکھا ہوا تو پڑھنا، ساری زندگی جو لکھوا کے آیا ہے۔ اقرا کتابہ کا، اپنی کتاب خود ہی پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تجھ سے کوئی اور حساب نہیں ہونے والا، آج تو یہ کتاب پڑھ کے سنا دے، یہی کافی ہے۔ سمجھئے بات؟ کتاب ہاتھ میں دے دی جائے گی اور کہا جائے گا پڑھ کے سنا۔ اب کتاب پڑھ کے سنانی ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ علی احمد صاحب۔ علی احمد صاحب کا ایک مثال دے رہا ہوں، علی احمد صاحب کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ اب انہوں نے ان سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے کہیں گے بھائی پڑھ، علی احمد صاحب پڑھو ذرا، اقرا پڑھو، کتابہ کا اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بنفسک الیوم، آج کے دن میں تیرے لیے، حسیبہ بطور حساب کے، آج کوئی اور حساب نہیں، یہ کتاب پڑھ کے سنانی ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، یہ سامنے حضور کو دیکھ رہے ہیں،
حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں۔ آج پڑھا تھا تو نظر نہیں آیا، وہاں پڑھیں گے تو نظر آئے گا۔ سائے میں ہم یہ تمہارے ہیں، کیا پڑھا تھا؟ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ کہاں پڑھیں گے یہ؟ حضور کے سامنے۔ حضور وہاں تشریف فرما ہے، اب حضور نور کے منبر پہ جلوہ افروز ہے اور سامنے انہوں نے نامہ اعمال اپنا پکڑا ہوا ہے، یہ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ پڑھ رہے ہوں گے، کیوں پڑھ رہے ہوں گے؟ محشر کا میدان صاحب کہہ کے نعتیں پڑھنے کا نہیں ہے، حساب کا ہے، پھر نعتیں کیوں پڑھیں گے؟ لکھی ہے کیونکہ ان کے نامہ اعمال پہ لکھی نعتیں ہوئی ہیں۔ دنیا میں یہ نعتیں پڑھتے رہے، دنیا میں یہ تلاوت کرتے رہے، دنیا میں بیان کرتے رہے، حضور کے اوصاف کمالات بیان کرتے رہے، وہاں پہ جو ہے وہ نعت کہہ رہے ہوں گے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ سامنے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں گے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہاں دیکھ کے جو ہے حضور علیہ السلام کو دیکھ کے نعت پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اس منظر کی ذرا منظر کشی اپنے ذہنوں میں کریں۔ حضور نور کے منبر پہ جلوہ افروز، فرشتے سامنے خدام کھڑے ہیں، غلام کے ہاتھ میں نامہ اعمال آیا ہے، اس نے نامہ اعمال پکڑا ہے، نامہ اعمال پکڑ کے حضور کے کمالات کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم، میں جی رہا تھا زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ جب وہ حضور کی تعریف شروع کرے گا، نعتیں پڑھے گا، حضور کے کمالات کو بیان کرے گا، حضور کے اوصاف کو بیان کرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، حضور کو اچھا لگے گا کہ برا؟ جی ایک سادہ آدمی سے بھی آپ پوچھیں نا، جو گھاس کاٹ رہا ہو، اسکول ایک دن بھی نہیں گیا، مدرسے بھی نہیں گیا، اس سے بھی آپ یہ ساری بات کرنے کے بعد پوچھیں کہ حضور کو اچھا لگے گا کہ برا، تو کیا کہے گا؟ اچھا لگے گا۔ کیونکہ کسی کی بھی تعریف کریں تو اسے اچھا لگتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی تعریف کریں تو اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا ہے، جس کا معنی یہی تعریف کیا ہوا، بار بار تعریف کیا ہوا۔ رب کو مطلوب ہی یہی ہے کہ میرے محبوب کے ہر لمحے تعریف ہوتی رہے، ہر لحظہ تعریف ہوتی رہے۔ اسی لیے معراج کی رات جب حضور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، تو نے میری امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، میری امت کے لیے دیا ہے۔ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، مجھے کیا تحفہ دیا ہے؟ یہ کیا تحفہ دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب تیرے لیے تحفہ یہ ہے کہ میں اپنا ذکر تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنی تعریف قبول نہیں کرے گا جب تک محبوب کی تعریف نہیں ہوگی۔ رب تک اپنا رب ذکر قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے محبوب کا ذکر نہیں کرو گے۔ اس لیے اذانوں سے پہلے، نمازوں سے پہلے، تلاوت سے پہلے، بیان سے پہلے، ہر بات سے پہلے، ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر جو ہے، جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں پہلے اس کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کہ رب نے یہ اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے۔ کیا محبوب میں اس کے بغیر قبول ہی نہیں کروں گا، جب تک تیرا ذکر نہیں میں اپنا ذکر قبول نہیں کروں گا۔ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے میرے رسول کی اطاعت کی تحقیق اسی نے میری اطاعت کی۔ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے میرے محبوب کی ہر بات میری بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب تیری بات نہیں ہے، تیری ہر بات میری بات ہے، تیری ہر بات وحی الہی ہے۔ محبوب تیرا ہر کام میرا کام ہے۔ وہ ہجرت کے لیے نکلتے ہوئے تو نے جو پٹھی میں کنکریاں لے کے پھینکی تھی وہ تو نے پھینکی تھی۔ وہ ہمارا بیٹا ادھر بیٹا ولیکن اللہ رما، حقیقت میں تو تیرے ہاتھ میں تھی، لیکن رب کہتا ہے محبوب وہ تیرا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، وہ جو تو نے پھینکی وہ میں نے ہی پھینکی ہے۔ جب جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ محبوب نے جو ہے صحابہ سے بیعت لی تھی، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ رب کہتا ہے اے محبوب وہ جو ہاتھ رکھا تھا وہ تو نے نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ رب نے ایسا اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، محبوب کے افعال کو اقوال کو اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ رب تعالیٰ اب جو ہے جو بات میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ حضور کے سامنے جب حضور کی تعریف ہوگی تو حضور کو اچھا لگے گا کہ برا؟ پیچھے والے بتائیں، یہ سر والے جوان بیٹھے ہیں سارے۔ اچھا آپ اگلی بات بتائیں، جب حضور کو اچھا لگے گا تو پھر حضور کے رب کو کیسا لگے گا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب یہ چاہتا ہے میرے محبوب کو راضی کرو۔ میرا محبوب راضی تو میں راضی، میرا محبوب راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں۔ رب کی رضا محبوب کی رضا میں ہے، اس لیے کہا کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب حضور راضی ہو گیا تو اللہ راضی، جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر کامیابی۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں جن سے اللہ کا محبوب بھی راضی اللہ بھی راضی، لہذا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بڑی محبت والی بات ہے، حضور فرماتے ہیں باقی نبی اپنی اپنی امتوں کو بھی جمع کر رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو لے کے جنت کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ ہے لمح البصر، ابھی ادھر آئیں گے، ادھر ہوگا، حضور کی تعریف ہوگی، محشر کے میدان میں حضور کی نعت خوانی ہوگی، حضور کی ثنا خوانی، حضور کی تعریف کے بیانات، گویا کہ محشر کے میدان میں ایک محفل میلاد سج جائے گی۔ محفل میلاد میں یہی ہوتا ہے نا، تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے، یہی وہاں ہوں گے، محفل میلاد سج جائے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے، ہم کیا ڈالیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر کے میدان میں بھی ڈال رہے ہوں گے، وہاں بھی اسی طرح محفل سجی ہوگی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ محفل میلاد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لنگر۔ محفل میلاد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لنگر۔ حضور فرماتے ہیں جب دوسری امتیں ابھی حساب کتاب کی تیاری کر رہی ہوں گی، میری امت کے لیے محشر کے میدان میں ایک دسترخوان لگایا جائے گا جس میں بیر کا گوشت اور مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی، باقی لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ میرا میلاد منانے والے، میرے عاشق، میرے محب، حضور سے محبت رکھنے والے حضور کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ کے لنگر کھا رہے ہوں گے۔ یہ کہاں بھی ہوگا؟ محشر کے میدان میں لنگر، محفل، پھر لنگر، محفل، لنگر، محفل، لنگر۔ گویا کہ جیسے دنیا میں محفل ہوتی تھی ایسی ہی ایک محفل جس میں کروڑوں لوگ شریک ہوں گے، بلکہ اربوں لوگ شریک ہوں گے، وہ محفل جو ہے وہاں پہ سج جائے گی۔ سارے نبیوں کے سامنے حضور تاجدار انبیاء کی ثنا خوانی ہو رہی ہوگی۔ کہنے کا مزہ آئے گا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ جب ہم کہہ رہے ہوں گے وہ سارے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، کیونکہ حضور علیہ السلام صرف ہمارے نبی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے بھی تاجدار ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں اور سب کے نبی ہیں، اس لیے باقی نبی بھی کہہ رہے ہوں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔
سب سے بالا والا ہمارا نبی، وہاں پہ کہنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ تو بہرحال حضور کی امت کے لیے دسترخوان لگیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے اور حضور اپنے غلاموں کو جنت میں لے جائیں گے۔ سب سے پہلے حساب ہوا ہے حضور کی امت کا۔ کس کا؟ امت میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ لوگ پوری دنیا میں میلاد منانے والے، حضور کی نعتیں پڑھنے سننے سنانے والے، حضور کے بیان تعریف اوصاف کمالات کو بیان کرنے والے، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو تنقید کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں، جن کا سارا دن کام ہی تنقید ہے۔ نبی تو نور نہیں ہے، نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہے نا ایسے بھی میلاد منانا بدعت ہے، حضور کی جو ہے وہ نعت پڑھنا شرک ہے، وہ سارا دن یہی باتیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کہیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگ جو ہے آپ معاشر کے میدان میں وہ بھی آئے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی امت کا حساب ہو رہا ہے، وہ بھی آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں ہم بھی امت ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیے بھی وہی جملہ ہوگا، اقرا کتابہ کا، اپنی کتاب پڑھ کے سنا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے یہی کافی ہے حساب دینے کے لیے، آج تو نے کوئی اور حساب نہ بھی دیا، یہی کافی تیرے لیے۔ کتاب پکڑے گا، کھولے گا، پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ اس میں لکھا ہوگا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، نبی تو مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کا علم تو ایسے جیسے پاگلوں بچوں کا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نبی کا میلاد بدعت ہے، نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اب وہ ساری باتیں کر رہا ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جب حضور کے سامنے اسی طرح کے تنقیدی الفاظ، جب جو ہے وہ عیبوں والے الفاظ حضور کے سامنے کہہ رہا ہے، حالانکہ حضور اپنی زندگی میں اعلان کروا چکے، حسان بن ثابت کو کھڑا کر کے کہلوا چکے، خلقتا مبرئا من کل عیب، اے محبوب رب نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ حضور اعلان کروا چکے ہیں، اس کے باوجود یہ مولوی کھڑا ہوا ہے، یہ اعلان یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ذات جو بیٹھی ہے یہ تو سراپا عیب ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، یہ تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، مدد بھی نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں حضور کو یہ اچھا لگے گا کہ برا؟ یقیناً برا لگے گا، یقیناً۔ بھی موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، ابھی جو ہے آپ نے مجھے بلایا بیان کے لیے، اگر کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو جائے گا خالد صاحب کوئی شہ نہیں آتی، خالد صاحب ویلا شاپر نے میں نہیں آ گئے تھے ایویں گلا پانی جانے نے، آپ کو اچھا لگے گا کہ برا؟ برا لگے گا۔ یار ہمارے مہمان ہیں، جیسے بھی ہیں تو مہمان نا، وہ جیسے بھی نہیں ہیں، وہ ساری کائنات سے آنا ہے، ساری کائنات رب نے انہی کے لیے بنائی ہے، ساری کائنات کا نظام رب انہی کی وجہ سے چلا رہا ہے، معاشر کا میدان بھی انہی کی وجہ سے سجایا ہے۔ پھر جو ہے کوئی کتا آ کے بھونکنا شروع کر دے تو حضور کو اچھا لگے گا کہ برا؟ برا لگے گا۔ جب حضور کو برا لگے گا تو اللہ کو اچھا لگے گا کہ برا؟ برا لگے گا۔ جب اللہ کو برا لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو غلام فرشتے کھڑے ہوں گے نا ہاتھ باندھ کے، ان کو کہا جائے گا پکڑو ذرا، لمیا پاؤ انہیں تھے، محشر کی کڑی دھوپ میں وہ نوری فرشتے توڑیں گے جو نجدی کی کمر، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، ہمیں اچھا لگے گا، ہمیں اچھا لگے گا کہ کوئی کتا حضور پہ کیسے بھونکے، کیسے کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے سمجھایا کہ آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج حضور کو اپنا مددگار مان لے، آج حضور کو جو ہے اپنا شفیع مان لے، آج حضور کو سب کچھ مان لے، آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت میں تو مان رہا ہوگا پھر وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ قیامت میں تو نے اپنا لکھا ہوا پڑھ کے سنانا ہے۔ جب پڑھ کے سنانا ہے تو فرشتوں کو حکم ہونا ہے اس کو منہ کے بھر گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ یہ شخص جو ہے ساری زندگی میرے محبوب
محبوب کی ذات میں عیب نکالتا رہا ہے، میرے محبوب کی ذات میں طعن و تشریح کرتا رہا ہے، لہذا اسے جہنم کی سب سے گہری کھائی میں، گہرے کھڈے میں لے جا کے ڈال دو۔ رب نے اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں کوئی یہودی عیسائی سکھ نہیں جانے والے، بلکہ سب سے گہرے گڑھے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے حساب ہو رہا ہے حضور کی امت کا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم امت میں ہیں، یہ بھی نمازیں روزے پڑھتے تھے، کرتے تھے، لیکن یہ سارے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ آج یہ بتاؤ میرے محبوب سے پیار کرتے تھے کہ نہیں، میرے محبوب کی محبت رکھتے تھے کہ نہیں، میرے محبوب کی عزت اور تعظیم کرتے تھے کہ نہیں؟ اگر کی ہے تو پھر آج تمہارے بارے نیارے ہیں، اور اگر نہیں کی تو آج تمہارے لیے جہنم کی گہری کھائیاں تیار کی ہوئی ہیں اور گھسیٹ کے وہاں ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہیں۔ کیا کل حضور کی بارگاہ میں جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا، حضور کے سامنے کھڑے ہوگے، آپ اپنے کیے کا جواب دے سکیں گے؟ آپ کے الفاظ، آپ کے جو اعتقادات، آپ کا جو یقین، آپ کا عقیدہ ہے، وہ حضور کے بارے میں کیا ہے؟ کیا حضور کی بارگاہ میں یہ جا کے آپ کہہ سکیں گے؟ اگر نہیں تو آج توبہ کر لیجیے، آج موقع ہے، آج بھی موقع ہے، آج یہی توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، رب کے رسول سے معافی مانگ لیں۔ ان دونوں ہستیوں سے جب معافی مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اس کا اعلان یہی ہے کہ وہ معاف تب ہی کرتا ہے جب اس کے محبوب کی بارگاہ سے ہو کے آتے ہیں، کیونکہ اس نے اعلان کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ اپنی جانوں میں ظلم کر لیں تو یہ تیرے پاس آئیں، تیری بارگاہ میں آئیں، تجھ سے آگے جو ہے سفارش کروائیں، پھر آگے رب سے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، معافی مانگ لیں، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر رب کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔